جو شعبہ اللہ تک پہنچائے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو عزیزو وہ استاد کے پاس میں گیا, میں نے کہا کہ آپ کی اجازت ہے؟ کہ اجازت ہے. میں نے اٹھایا بچے کو, حفظ کلاس میں گیا, میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ بچہ 5ویں کلاس پڑھ رہا ہے, آپ اس کو حافظ بناؤ گے؟ تو کہا ہاں. میں نے کہا اس کو پاؤ پارا یاد کروا دیا تھا. تو بولے بیٹا سنا. تو اس نے 5واں رکوع سنایا, انہوں نے داخلہ کر لیا. میرا دل بہت بڑا ہو گیا. میں نے میری اہلیہ سے کہا خوش ہو جا, اب اپنی تاج کی تیاری ہو رہی ہے. میں حافظ ہوں گا نا تو مجھے تاج نہیں ملے گا, میرے ابو کو ملے گا. ایک بات سمجھنا, میرے ابو کو ملے گا, چاچا کو ماما کو نہیں ملے گا, نانا کو نہیں ملے گا, باپ کو ملے گا, باپ کو, ماں باپ کو. میں نے کہا میں تو حافظ ہوں, انشاءاللہ اللہ جنت کے درجے چڑھائے گا, لیکن وہ تاج خدا کے دربار میں اکرام وہ کب ہوگا؟ جب بچہ حافظ ہوگا. تو میں نے میری اہلیہ سے کہا خوش ہو جا, اپنی تاج کی تیاری ہو رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی اس کا 4 پارے ہو گئے, 5واں پارا چل رہا ہے, حفظ کر رہا ہے, 5ویں کلاس میں ہے, حفظ کر رہا ہے. فوراً میں نے گھر والوں کا ذہن بنایا. میں نے کہا دیکھو میں 5 کلاس پڑھا تھا اسکول, یہ 5 ہی پڑھے گا. کیوں 5 پڑھے گا؟ 5 پڑھے گا. انگلش, ارے انگلش تو ایسا بولے گا نا, پھر کیا بولے گا, کیا پڑھے گا, کیا لکھے گا, انگریز سرما جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو اس کو 3 سال اسپوکن انگلش کا کورس کرائیں گے. یہ 2 وقت مدرسے جائے گا, 1 وقت ٹیوشن جائے گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے انگلش میں بولنے کی پریکٹس, لکھنے کی پریکٹس, بات کرنے کی پریکٹس, انگریزی لہجہ. نہیں انشاءاللہ ساتھ میں حافظ, عالم, قاری, مفتی بھی بنے گا. گھر والوں نے بولا پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر آپ کو اس کو ایگزام دلانی ہو تو باہر سے 12ویں کی ایگزام دے دے گا, BCom کی ایگزام دے دے گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہے, اسکول ہی نہیں گئے ایک بھی دن, اور باہر سے LLB کی ایگزام دے دی. کیا پاس؟ LLB پاس. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں ایک بھی دن اسکول ہی نہیں گیا, اور انگلینڈ میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں میرے لیکچر ہوتے. حضرت مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی کہتے ہیں میں ایک بھی دن اسکول ہی نہیں گیا. آج تو اسکول 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 اسکول, اور بچہ کیا کر رہا ہے وہ بھی پتا نہیں. وہ روتا ہے مجھے نہیں جانا, پوچھتے نہیں کیوں نہیں جانا, پوچھو کیوں نہیں جانا. ابو وہاں مار ہے, ہندوستان کا لا ہے, مدرسے میں مار نہ ہو, اسکول میں مار نہ ہو, تو جا کے سمجھائیں گے مارنا اچھی بات نہیں ہے. یہ 2 ہاتھ اللہ نے دعا کے لیے دیے ہیں, کسی کو مارنے کے لیے نہیں دیے. جب بندہ کسی کو مارتا ہے نا اللہ کی نظر سے گرتا ہے, خدا اس کو مناجات کی لذت سے محروم کرتا ہے. ہم علماء کو منع کیا کہ آپ نہیں مار سکتے بچوں کو. وہ کہے ہمارے استاد نے مارا تھا تو فوراً منع کیا, استاد کی زندگی نمونہ نہیں, استاد ویمل کھاتے ہو تو ہم نہیں کھائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے, ہمارے نبی نے کبھی کسی کو نہیں مارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, القہار علم القرآن نہیں کہا, الرحمن علم القرآن. ہماری دکان پہ کسٹمر آتے ہیں نا, ان سے پیار کرتے ہیں ہم, ان سے نفع ملتا ہے. یہ بچے ہمارے کسٹمر ہیں, یہ کل کو پڑھ کے بخشیں گے ہم کو. یہ اکثر نابالغ ہوتے ہیں, یہ مر گئے تو جنت میں ہمارا مسئلہ ہے. تو استاد پڑھنے والے بچے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے کہ یہ تو پیارے ہیں. اگر کوئی ابھی مجھے مارے, اڑیسہ والوں آپ برداشت کرو گے؟ کرو گے آپ؟ کیوں نہیں کرو گے؟ میں آپ کا مہمان ہوں, یہ حضور کے مہمان ہیں. ان کو کوئی مارے تو میرا رب برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں. خدا اس کو مناجات کی لذت سے محروم کرے گا. تو ماشاءاللہ یہ علماء کرام یہ سب محبتوں سے پڑھاتے ہیں. بچے کی بات تو سمجھو, وہ کیا کہتا ہے, کون مار رہا ہے, محبت سے سمجھاؤ, ادب سے سمجھاؤ, مار سے نہیں. میں فورن میں دیکھ کے آیا, دین دنیا کی بہت اچھی پڑھائی ہے, مار کا نام و نشان نہیں. ہندوستان کا بھی لا ہے, آپ مار نہیں سکتے. آپ کسی کو, آپ میرے بچے کو ایک تماچا مارو, آپ میری نظر سے گر جاؤ گے. آپ اللہ کے بندے کو مارو, اللہ کی نظر سے گر جاؤ. ان کے لیے تہجد میں دعا کی جاتی ہے. میں نے بھی 3 سال پڑھایا مدرسے میں, کسی بچے کو ٹچ بھی نہیں کیا, کبھی ٹچ بھی نہیں کیا. اور وہ تھے وہاں تک میں کسی سے دعا کرانے بھی نہیں گیا. میری نظر میں یہ سب بہت قیمتی تھے کہ یہ حضور کے مہمان ہیں, ان کا بڑا اونچا مقام. انہی کی دعا کی برکت سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے راستے کھولے کام کرنے کے, ان سے پیار کیا میں نے. ایسا نہیں مجھے غصہ نہیں آتا تھا, صبر کیا میں نے. یاد رکھنا, اگر چاہتے ہو نا موت کے وقت اللہ رحم کرے, دنیا میں لوگوں پہ رحم کرنا شروع کرو, خدا موت کے وقت رحم کرے گا. اور اگر ابھی جو سب پہ غصہ کیا, مار ڈھکڑ کی, پکڑ کی, اور موت کے وقت جو خدا نے پکڑ لیا تو کہیں کے نہیں رہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میرے عزیز